باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس متی کی انجیل اس کے 6 باب میں سے بیان۔ اور جب تم دعا کرتے ہو تو غیر قوموں کے لوگوں کی مانند بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زیادہ گوہی سے ہماری سنی جائے گی۔ پس ان کی مانند نہ ہونا، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تمہیں کیا درکار ہے۔ پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں، تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ ہمیں برائی سے چھڑا، کیونکہ اگر تم آدمیوں کو ان کے قصور بخشو گے تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں بھی بخشے گا، لیکن اگر تم آدمیوں کو نہ بخشو گے تو تمہارا باپ تمہارے قصور تمہیں نہ بخشے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ مسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، سینٹ ڈومنک پیرش بہاولپور سے فادر یونس شہزاد او پی کی جانب سے آپ سب کو صبح کا سلام۔ ہم روزوں کے بابرکت ایام میں ہیں، اور آج روزوں کے پہلے ہفتہ کا منگل ہے۔ روزوں کے ایام میں ہم یسوع کے بتائے ہوئے 3 سنہری اصولوں یعنی خیرات، دعا اور روزہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے گہری باطنی تبدیلی کے ذریعے آنے والی پاشکا کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ آج کا انجیلی اقتباس متی کی انجیل کے 6 باب کی 7 تا 15 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں یسوع اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھاتا ہے، جو کہ سب سے پہلے سیکھی جانے والی اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی دعا ہے۔ مسیحیوں کی اکثریت اسے بچپن ہی میں سیکھ لیتی ہے۔ یہ دعا یسوع نے شاگردوں کو ان کے کہنے پر سکھائی۔ اس دعا کو اے ہمارے باپ کی دعا، خداوند کی دعا یا دعائے ربانی کہا جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس دعا میں خدا کو مخاطب کرنے کے لیے ایک منفرد اور مختلف انداز اپناتے ہوئے خدا کو باپ کہہ کر مخاطب کیا۔ خدا جو کہ خالق کائنات ہے، وہ کسی ایک فرد، قبیلہ، قوم یا مذہب کا خدا نہیں، بلکہ دنیا بھر کا خدا ہے۔ وہ رب العالمین ہے۔ یسوع نے اسے میرا باپ کہنا نہیں سکھایا، بلکہ ہمارا باپ کہنا سکھایا۔ جب خدا ہمارا باپ ہے تو ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ہم بچوں کے سے اعتماد کے ساتھ اپنے باپ کے پاس جاتے ہیں۔ ایسے بچے جو باپ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں۔ یسوع نے خدا کے ساتھ باپ کا رشتہ اپنے خون کے عہد سے قائم کیا۔ اے ہمارے باپ کی دعا ایک خاص ترتیب اور ایک ڈھانچے پر مبنی ہے۔ اس میں بالترتیب 7 درخواستیں پائی جاتی ہیں۔ بائبل مقدس کے علماء اور ماہرین خداوند کی دعا کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔
پہلا حصہ پہلی 3 درخواستوں پر مبنی ہے۔ یہ حصہ خدا پر مرتکز ہے۔ اس میں خدا کو اجتماعی طور پر مخاطب کیا جاتا ہے اور اس کی عظمت اور جلال کو بیان کیا گیا ہے، جبکہ دوسرے حصہ میں پائے جانے والی 4 درخواستیں انسانی ضرورتوں اور خدا کے ساتھ انسانی تعلقات کا احاطہ کرتی ہیں۔ پہلے حصہ میں پائے جانے والے تینوں درخواستوں میں 3 الہیاتی نیکیوں یعنی تھیولوجیکل ورچوز کو آشکارا کیا گیا ہے۔ ان میں پہلی درخواست کہ تیرا نام پاک مانا جائے، اس میں ہم خدا کے نام کو پاک رکھنے کا عزم کرتے ہیں، خدا کے نام کی تقدیس کرتے ہیں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری درخواست میں خدا کی بادشاہت کے آنے کے متعلق درخواست کی گئی ہے۔ خدا کی بادشاہت جو کہ امن، انصاف اور سلامتی پر مبنی بادشاہت ہے، اس کا آغاز مسیح خداوند کی آمد سے ہوا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ اس بادشاہت کی تکمیل خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی پر ہوگی، جب وہ جلال کے ساتھ آئے گا تو اپنی بادشاہت کو مستقل بنیادوں پر اور ظاہراً قائم کرے گا۔ ہم اس کی اس بادشاہت کے منتظر ہیں اور پر امید ہیں۔ تیسری درخواست، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ خدا کی مرضی پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہم خدا کے ساتھ چلتے اور اس کی محبت پر قائم رہتے ہیں۔ یسوع نے نہ صرف خود خدا کی مرضی پوری کی بلکہ ہمیں بھی خدا کی مرضی کے تحت چلنے اور اسی کے تابع دار رہنے کا درس دیا۔ خداوند کی دعا کے دوسرے حصہ میں جو کہ 4 درخواستوں پر مبنی ہے اور اس میں انسانی ضروریات کو خدا کے حضور پیش کیا جاتا ہے، اس میں سب سے پہلا نقطہ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے پر مشتمل ہے۔ یہ ایک بچے کی مانند خدا پر بھروسہ رکھنے کی دعوت ہے۔ ہمارا بھروسہ یہ ہے کہ خدا ہمارا مددگار ہے، وہ ہماری مادی اور روحانی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور ہماری دیکھ بھال کرتا ہے۔ جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں، تو ہمارے قرض ہمیں بخش۔ یہ دوسری درخواست ہے جو دوسرے حصہ میں پائی جاتی ہے، اور یہ سب سے مشکل درخواست ہے جو کہ معافی کے متعلق ہے۔ یہ معافی مشروط ہے۔ اگر ہم دوسروں کو معاف کریں گے تو ہمارے قرض بھی معاف کیے جائیں گے۔ یہ 2 طرفہ عمل ہے۔ خدا کامل رحم کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، اور یسوع نے صلیب پر معافی دے کر ہمیں بھی معاف کرنے کا درس دیا ہے۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے۔ شیطان انسان کو بہکاتا ہے۔ اس نے آدم اور حوا کو گناہ پر آمادہ کیا، بیابان میں بنی اسرائیل کو اکسایا۔ کچھ آزمائشیں اس قدر سنگین ہوتی ہیں کہ ہم انسانی طاقت اور عقل سے ان پر غلبہ نہیں پا سکتے۔ لہذا آزمائشوں سے بچنے کے لیے ہمیں خدا کے خاص فضل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے
سکھایا کہ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ یہ درخواست شیطان سے حفاظت کے لیے ہے۔ شیطان انسانوں کو برائی میں دھکیل دیتا ہے اور خدا سے دور کر دیتا ہے۔ شیطان مکار ہے، وہ حقیقی ہے، وہ طاقتور ہے۔ خدا کی مدد کے بغیر ہم برائی سے نہیں بچ سکتے، اس لیے ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بدی سے اور برائی سے بچائے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو ایک بے مثال دعا کا نمونہ دیا۔ دعا یسوع کا اوڑھنا اور بچھونا تھی۔ دعا یسوع کا معمول تھی۔ وہ کبھی الگ صبح پو پھٹنے سے پہلے اٹھ کر بیابان میں دعا کرنے چلے جاتا اور کبھی ساری رات دعا میں گزار دیتا۔ جیسے ہماری آنکھیں کائنات کے ساتھ رابطہ کا ذریعہ ہیں، اسی طرح دعا خدا کے ساتھ ہمارے رابطے کو قائم رکھنے کا ذریعہ ہے۔ میرے عزیزو، گاڑی میں جو حیثیت پیٹرول کی ہے، ایک مسیح کی زندگی میں یہی حیثیت دعا کی ہے۔ گاڑی کا رخ اگر ڈھلوان سطح کی طرف ہو تو گاڑی پیٹرول کے بغیر بھی چلتی رہتی ہے، لیکن اگر بلندی پر جانا ہو تو پیٹرول کے بغیر چڑھائی پر چڑھنا ناممکن ہے۔ اس لیے آئیے اپنے چراغوں میں ایمان کے تیل کو بڑھاتے رہیں، اور یہ دعا کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ آئیے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے دعا کو معمول بنا لیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔